بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات ذی وقار سامعین و سامعات، اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ جسے ذوالحجہ کہتے ہیں، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنے اہل و عیال اہل بیت کے ساتھ اور اپنے اصحاب کے ساتھ بیت اللہ کے طواف میں، صفا مروہ کی سعی میں، حج اور عمرے میں گزارا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتخاب آپ کی زندگی میں 1.25 لاکھ کے لگ بھگ کلمہ پڑھنے والے اور اللہ رب العزت ان جسمانی، خونی، دینی اور روحانی رشتوں کی تصدیق اپنی کتاب میں جا بجا کرتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق پہلا مہینہ محرم الحرام اسلام کی تاریخ میں ہر دن عبادتوں کا ہے، قربانیوں کا ہے۔ انسان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، موت سب کے لیے یقینی ہے، لہذا جسم کی موت کوئی اتنا بڑا معنی نہیں رکھتی۔ اللہ نے اسے بنایا ہی اس لیے ہے کہ اسے زندگی اور موت کے مراحل میں رکھنا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ لیکن عقیدے پہ موت آ جائے اور انسان سے صحیح عقیدہ چھن جائے، یہ اصل بربادی ہے اور یہ نقصان ہے۔ جسموں کا نقصان، افراد کی قربانیاں تاریخ دیتی چلی آئی ہے۔ سینکڑوں لوگ اس عقیدے کے لیے کٹے مرے، شہادتیں دی، اور یہ پہلے دن سے لے کے آج تلک چلتا آ رہا ہے۔ مزہ تب ہے کہ زندگی ہو تو پھر بھی انسان کے پاس عقیدے کی دولت ہو، سکھ چین اور آرام کے دن ہوں تو عبادات، مناجات اور عقائد کی دولت سے مالا مال ہو، تکلیف، پریشانی اور دکھ کے ایام ہوں پھر بھی وہ اپنے خالق اور مالک اور عقیدے سے جڑا ہوا ہو،
اور موت آ جائے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت کسی بھی رنگ میں آئے اس کے معاملے آسان نہیں ہوتے. الا ان للموت لسکرات، موت کی سختیاں، موت کی تکلیفیں اور اس کے مصائب یہ پریشان کن ہیں، اور وقت کے انبیاء کو بھی اللہ سے اس معاملے میں مدد مانگنی پڑی ہے. رب اعنی علی سکرات الموت الا ان للموت لسکرات، میرے مالک موت کی تلخیوں میں میری مدد فرما. اس مہینے میں بڑی بڑی ہستیوں اور خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دل کے ٹکڑے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت، ایک کا خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر اور دوسرے کا خون محبوب پہ اترے ہوئے قرآن پہ گر کے ان کی شہادتوں کی گواہی قیامت تک دیتا چلا ہے. امت مسلمہ پوری دنیا میں اس وقت تکلیف میں ہے، کٹ رہی ہے. یقیناً ایک بہت بڑا المیہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا تکلیف دہ پریشان کن المیہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ غیروں نے تو جو کاٹنا ہی کاٹنا تھا، اپنوں کے ہاتھوں، کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں سے اس عقیدے کی بربادی اس حد تک چلی گئی ہے کہ محبوب کو اللہ نے جتنی عالی شان زندگی دی، سیرت اور صورت دی، اور جتنے پیارے تعلق والے اہل بیت، پاکیزہ لوگ اور پاکیزہ اصحاب دیے، غیر نے تو بات کرنی ہی تھی، دکھ نہیں تھا. معاملہ یہ ہے کہ اپنوں نے انہیں معاف نہیں کیا. لہذا سال کا اختتام اپنے گریبانوں میں جہاں ہمیں جھانکنا ہے، وہاں ہمیں سب سے زیادہ اپنے عقیدے اور ایمان کو دیکھنا ہے. اسلام تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ ایک عام عورت کے اوپر بہتان لگایا جائے، ایک عام پاک دامن انسان کے اوپر، مرد یا عورت پہ کسی طرح کا افتراء یا بہتان باندھا جائے یا قذف. شریعت یہ برداشت نہیں کرتی، سزا کوڑوں میں رکھی. لیکن وہ ہستیاں کہ جن کی پاکیزگی اللہ خود بیان کریں، جن کا انتخاب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرش بری کرے، ان ہستیوں کے بارے میں پراپوگنڈا کر کر کے اور سن سن کے ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے اور ہماری بچیاں اور ہمارا عام آدمی ان کے بارے میں لا ابالی میں بہت کچھ بول جاتے ہیں. ایک جملہ آپ سنتے ہیں، نہ تنا چو نہ تیرہ چو. اب یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. تو آج کی ملاقات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اور آپ کے اصحاب کو اجمالی طور پہ پڑھیں گے، اور آنے والی ملاقاتوں میں انشاءاللہ ہمارا یہ عقیدہ ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ، ملاقاتوں کے ساتھ نکھرتا چلا جائے گا. قرآن مجید میں آپ نے گھر جا کے کھولنا ہے 21ویں پارے کا آخری صفحہ. یہ سورۃ الاحزاب ہے. رب نے پیغمبر کو آواز دے کر کے ایک میسج دیا ہے. اگر آپ کو کوئی اور بولے تو اس کی بات سننے کی بجائے رحمان کی بات سنیے گا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے میری وہ ہستی جس کے ذریعے میں کائنات کو وحی کی خبر پہنچاتا ہوں. یہ اتھارٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یا ایھا النبی، غیب کی خبر دینے والے نہیں. اے میرے پیارے دلارے جو وحی کی خبر دیتے ہو، جو ہم بھیجتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہو، ہم آپ سے مخاطب ہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ اپنے گھر والیوں کو بٹھائیے، گھر میں ایک میٹنگ کیجئے، سب کو بٹھا لیجئے اور ان سے یہ بات کہیے ان کنتن تردن الحیات الدنیا،
اللہ نے دنیا بنائی ہے، دل بنایا ہے، تو دل میں دنیا کی محبت بھی ڈالی ہے اور یہ فطرتی ہے، اور اس کی اجازت بھی دی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ مجھے دنیا اور دنیا کا حسن عطا فرما۔ آپ اپنے اہل خانہ سے، بیویوں سے پوچھ لیجئے، اگر تمہیں محض دنیا چاہیے وزینتہا، اور اس کی زیب و زینت مال و متاع چاہیے، فتعالین، آپ آئیں، امتعکن، آپ جو جو ڈیمانڈ کریں گی میں رب سے کہتا ہوں ہم انہیں دے دیتے ہیں۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں، آپ اپنی بیویوں سے کہیے جو ان کی چاہت ہے ہم ان کو دے دیتے ہیں، اور انہیں کہہ دیجئے وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اگر دنیا ہی تمہارا مقصد ہے، تمہیں دنیا مل جائے گی لیکن میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں۔ آپ آزادی کے ساتھ، اگر دیکھیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں، جس گھر میں 1 مہینہ تک چولہا نہ جلاؤ، اور بھائیو چولہا نہ جلنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یا گندم کا آٹا میسر نہیں ہوتا تھا کہ روٹی پکا سکے، کھجوریں، منقع، پانی، انگور، اس طرح کی چیزوں کے اوپر گزارے ہوتے تھے۔ اور خواتین کے لیے سب سے بڑا مسئلہ مرد کے ساتھ جڑے رہنے کا جو اللہ نے رکھا ہے وہ نان اور نفقے کا ہے، اور فقہا کی یہ اصطلاح ہے، جب بھی گھر کے اندر مالی کمی آتی ہے عمومی طور پہ خواتین رخصت ہو جاتی، ان جھونپڑوں میں اور ان خیموں میں، ان حجروں میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مصلے جتنی جگہ رکھتے تھے، وہاں رہتے ہوئے ایسے ماحول اور حالات میں ان کو اختیار دیا گیا۔ یہ چن لیجئے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، دوسرا اختیار یہ ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جیسے حالات میں اللہ نے اپنے محبوب کو رکھا ہے ویسے رہو، اور تمہاری نظر آخرت پہ رہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر تمہارا یہ احسان، تمہاری یہ نیکی، تمہارا یہ حسن، زندگی کا یہ جمال، انتخاب کا یہ کمال اور یہ عزت، یہ آبرو، اللہ کے ہاں اس کی قدر ہے، اس کا اجر ہے اور عظمتیں اور مقام ہے، وہ تمہیں ملے گا۔ پھر آواز آئی یا نساء النبی، یہ بھی سن لیجئے، اے نبی کی بیویوں، من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، تم یہ سمجھو کہ ہم بڑے خاندان کی ہیں، شاہی خاندان ہے، اور اس میں رہتے ہوئے بسا اوقات ذہن کچھ اور نوعیت کے ہو جاتے ہیں۔ شاہی محلات کے اندر جن کو درجے مل جاتے ہیں ان کی سوچیں کچھ اور ہونے لگتی ہیں۔ اگر میرے محبوب کے ہوتے ہوئے یا نہ ہوتے ہوئے آپ نے اگر کسی فحاشی والی سوچ یا فکر یا نظر رکھنی ہے تو یہ بھی سن لیجئے، یضاعف لها العذاب ضعفین، اگر اس کی سزا عام شخص کے لیے سنگل ہے تو تمہارے لیے دوہری اور ڈبل ہو جائے گی، کیونکہ رتبے بھی تمہارے ڈبل ہیں، مقام اور مرتبہ، ہستی اور حیثیت۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ تمہارے رب کے لیے آسان ہے۔ لیکن سنیے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، لیکن اگر تمہاری زندگی خالصتاً اللہ اور اس کے رسول اور دین کے ساتھ جڑی رہی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور تمہاری صلاحیتیں نیکی اور اچھائی کے لیے وقف ہوئی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم تمہیں اجر بھی پوری دنیا سے ڈبل عطا کریں گے۔ یہ دونوں اختیار ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم رزق بڑا پاکیزہ اور عزتوں والا دیں گے۔ بھائیو، رزق سے مراد مت سمجھیے گا کہ روٹی روزی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھا شوہر دے دے تو یہ مالک کی طرف سے بڑا بہترین رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا خاندان دے دے تو یہ رزق ہے۔ اللہ رب العزت اچھے ماں باپ دے دے تو یہ بہترین رزق اللہ کی عطا ہے۔ اللہ انسان کو اچھا ماحول، اچھی تعلیم، اچھی تربیت دے دے، مواقع مہیا کر دے، اولاد اچھی دے دے، یا اولاد نہیں متبادل اچھا دے دے، یہ سب رزق ہوتا ہے۔ اللہ نے وعدے کیے ہیں
یا نساء النبی، سنتے چلے جائیے، جب آپ باہر نکلیں گے کچھ اور سنیں گے۔ رب محبوب سے پہلے کہلواتے ہیں، پھر خود مخاطب ہوتے ہیں، اے میرے پیغمبر کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، کائنات کی ساری عورتیں اٹھ کے آ کے کلیم کریں اور ہم کو ان کو مانگنے پہ ان کے رتبے دے دیں، وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان اتقیتن، اگر تم ہمارے احکام کو مان کے ہماری منع کردہ چیزوں سے رکتی آئی ہو اور تقوی اور پرہیزگاری کا اختیار کرتی ہو، تو پھر تمہارا مقابلہ اس کائنات میں کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن ہم تمہیں ادب سکھا دیتے ہیں، فلا تخضعن بالقول، کوئی بھی، کیونکہ تم مومنوں کی مائیں ہو، یہ رتبہ ہم دینے لگے ہیں، میرے پیغمبر کی بیویاں ہو، یہ ہم جو ہے اتھارٹی دے چکے ہیں، اور امت تمہاری اولاد ہے۔ اگر ان میں سے کوئی تمہارے ساتھ اپنا معاملہ، بول چال یا کوئی سلسلہ یا سوال و جواب یا امور زندگی میں بات کرنا چاہے، تو آپ نے نرمی والا، میلان والا لب و لہجہ نہیں رکھنا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، آپ کے بارے میں تو کوئی شک نہیں، لیکن جو بات کرنے جا رہا ہے کہیں وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی، اپنے دل میں بیماری کی وجہ سے کوئی چیز پیدا نہ کر لے۔ کتنا خوبصورت انداز میں کتاب اللہ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو، مومنوں کی ماؤں کو یہ بات کہی، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور عرف عام کے مطابق، نیکی کے مطابق، بھلائی کے مطابق، خیر کے مطابق معروف اور صحیح اور ضروری بات کیجئے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تیسرا ادب یہ ہے کہ تم نے اپنے گھروں کی زینت بننا ہے، تمہارا قرار ہم نے تمہارے گھروں میں رکھ دیا۔ مومن عورت اور مومن عورت کی ماں، اس کا قرار اللہ نے گھر میں رکھا ہے۔ بھائیو، زمین کو اللہ نے انسان کے لیے جائے قرار بنایا ہے۔ ہم جتنا زمین کے قریب ہو جائیں گے اتنا سکون ملے گا، جتنا اوپر جائیں گے اتنا ہم بے سکون ہوتے ہیں۔ چیک کر کے دیکھیے، اگر آپ چٹائی پہ لیٹے ہیں سکون کچھ اور ہوگا، اگر آپ تھوڑا اوپر کسی چیز پہ لیٹتے ہیں، چارپائی کو اونچا کرتے چلے جائیے۔ اسی طرح آپ جو زیادہ منزلوں والی سٹوریز والی جو بلڈنگیں ہیں ان میں جائیے، جیسے جیسے آپ اوپر جاتے جائیں گے وہ قرار آپ کو میسر نہیں ہوگا۔ اگر انسان کے لیے زمین جائے قرار ہے تو عورت کے لیے اللہ نے گھر کو جائے قرار دیا۔ جو قرار، جو سکون، جو عزت، جو رتبہ اور جو شان، بیٹیاں اکثر کہتی ہیں بیٹیوں کے لیے نہ والدین کا گھر ہوتا ہے نہ سسرال کا گھر ہوتا ہے، یہ بیچاری کہاں جائیں؟ نہیں نہیں نہیں، غلط بات ہے۔ آپ کو شکوے والی زبان کسی نے سکھا دی ہے۔ بیٹیاں والدین کے گھر ہیں، تب بھی شہزادیاں ہیں، تیاریاں ہیں، اور جب انہیں اگلے گھر بھیجا جا رہا ہے تو یہ گھر والی بن کے، گھر کی مالکہ بن کے جا رہی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ یہ اپنی تربیت کو اس نہج پر اٹھائیں، انشاءاللہ اللہ ان کو یہاں پر یہ رتبہ دے رہا ہے، اور جب ان کو جنت میں بھیجے گا تو حوروں کی سردار بنا کر کے بھیجے گا۔ شرط یہ ہے کہ صلاحیت ہو، تربیت ہو، گھر کو جنت نما بنایا جائے، جہنم کدا نہیں۔ مالک فرماتے ہیں تمہیں گھروں میں رہنا ہے، اور تمہاری چوتھی ذمہ داری ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، تقوی کس بات میں ہے؟ یہ تقوی کی چوتھی چیز، تم نے اگر باہر بھی جانا ہو تو اظہار زینت کر کے نہیں، جاہل لوگوں کی طرح نہیں، ان پڑھ لوگوں کی طرح نہیں۔ اور یہاں ان پڑھ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس بھلے ہزاروں ڈگریاں ہوں، علم کی وافر مقدار ہو، لیکن عمل سے کورے ہوں، تربیت سے فارغ ہوں، جاہلیت والی، اظہار زینت والی زندگی نہیں۔ اور تمہاری جو اگلی ڈیوٹی لگ رہی ہے وہ اقیمنا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنی ہے، وآتینا الزکاۃ، اور تم نے اپنے مالوں میں سے زکات دینی ہے، وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرنی ہے۔ یہ کام تم نے کرنے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے پیغمبر کے گھر والوں اور گھر والیوں، ساری دنیا بھی مل کے اپنے بیگانے تم پہ کیچڑ اچھالیں گے، میں قرآن سے آیات سے صفائیاں کرواؤں گا۔
मैं पैगंबर की रिवायात से सफाइयां करवाऊंगा, मैं असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानों से तुम्हारे लिए पाकीज़गियां बयान करने वाले लोगों की ड्यूटियां लगा दूंगा। मैं तबा ताबेईन में, ताबेईन के बाद तबा ताबेईन में, मुहद्दिसीन और फुकहा में हर दौर के अहले इल्म और उलमा की जिंदगियां वक्फ कर दूंगा कि वो तुम्हारे लिए पाकीज़गियां और तहारतें बयान करते इस दुनिया से चले जाए। ये आयत मेरे पैगंबर के घर और मेरे पैगंबर की बीवियों के लिए, इस सियाक से काट के यह आयत पढ़ी जाती है। लेकिन आपने इस हिस्से को मद्देनजर रखना है। इन्नमा, ये तुम्हें हुक्म क्यों दिए गए हैं, दुनिया और आखिरत का इख्तियार क्यों दिया गया है, ये तुम्हें हया की तरफ रगबत क्यों दी गई है, बेहयाई के रस्तों से मना क्यों किया गया है, तुम्हें दोहरा अजर और दोहरी जजा और दोहरी सजा का यह तसव्वुर क्यों दिया गया है, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और नेक अमल की दावत क्यों दी जा रही है, तुम्हें जो है वो पूरी कायनात की औरतों से फजीलत किस लिए दी जा रही है, तुम्हें क्यों रोका जा रहा है कि अपने लबो लहजे से किसी को नरमी का पहलू देके नजायज फायदा उठाने का मामला और मरीज और बीमार जहन लोगों के बारे में जो है वो उनके दिल में जगह पैदा नहीं करनी क्यों कहा जा रहा है, और तुम्हें मारूफ बात करने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है, तुम्हें घरों में करार पकड़ने को क्यों बोला जा रहा है, और तुम्हें बाहर जेबो जीनत का इजहार करते हुए बरसरे बाजार निकलने से क्यों रोका जा रहा है, तुम्हें जाहिलियत के उमूर से और जहालत वाले रस्तों से मना किस लिए किया जा रहा है, नमाज का हुक्म, ज़कात का हुक्म, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का हुक्म किस लिए दिया जा रहा है, ताकि पूरी दुनिया को हम दिखा दें ये है मेरे पैगंबर की घरवालियां। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, मेरे पैगंबर के घर वालियों, हमने तुम्हें कायनात के जितने भी अल्फाज, कलिमात, गुफ्तगू, लबो लहजा या सोच या फिक्र या गंदा या परागंदा अकीदा है, उनसे पाक करना हमारी जिम्मेदारी है और यह हमने करके दिखाना है। वयुतहिरकुम ततहीरा, अगर आपकी सफेद चादर पे किसी जालिम ने एक मामूली सा भी दाग या धब्बा लगाया, हम तब तक कयामत नहीं आने देंगे जब तक वो धुलवा नहीं देते और साफ करवा नहीं देते। हजरात, मेरे महबूब के घर वालों का एक और जिम्मा लगा और ड्यूटी लगी, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, ऐ मेरे नबी के अहले बैत, ऐ मेरे पैगंबर की बीवियां, वज़कुरना सीगा याद रखिएगा, जमा का है, मुअन्नस का है, आर्डर है, अमर है, हुक्म है, मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, तुम्हारे एक एक हुजरे में, एक एक घर में मेरे पैगंबर और महबूब की घर वालियों, तुम गवाह भी हो, तुम शाहिद भी हो, तुम दलील भी हो। जो जो मेरे महबूब घर में तिलावत करते हैं ना, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, वल हिकमा या अपनी अहादीस या अपनी सुन्नतें, ये सब आपने जारी रखनी है और याद रखनी है। इन्नल्लाह कान लतीफन खबीरा, तुम्हारा रब बड़ी बारीक बीनियों से एक एक नुक्ते को समझता है कि क्या बयान हुआ है, क्या पढ़ा गया है, किसकी तिलावत हुई है, क्या याद रखना है, किसे जारी रखना है, रब को सब खबरें हैं। और मेरे महबूब के असहाब का तज़किरा फरमाया साथ ही अल्लाह ने, जो उन हुजरों के इर्द गिर्द रहते थे, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, कोई बिगाना कहे या अपना कहे काफिर हो गए। मैं कहता हूं उनके मर्द, उनके नौजवान, हमने इस्लाम के ऊपर उनको पाया, इस्लाम का ओहदा और रुतबा दिया, और हम ये टाइटल और ये सर्टिफिकेट उनके नाम करते हैं। और उनके घर में जो खवातीन है वल मुस्लिमात, वो इस्लाम के पांचों अरकान पे अमल करने वालियां, और ये अमल करने वाले। इस्लाम सिर्फ बातों का नाम नहीं, प्रैक्टिकल का नाम है। इसमें साबित करके दिखाना पड़ता है कि रब एक ही है। किसी एक सहाबी ने भी पूरी जिंदगी किसी कब्र या ढेरी पे जाके सर नहीं रखा, और कब्रों से मांग के खाने वाला, वहां रहने वाला, जिंदगी भर न नहाने वाला। और आपको पता है नमाज ऐसे ही नहीं पढ़ी जाती, उसके लिए नहाना भी पड़ता है, ज़हन भी पकीजा, जिस्म भी पकीजा, वजूद भी पकीजा, वुजू करने पड़ते हैं, फिर मस्जिद में आना पड़ता है। और बात कौन करता है, जिसे कभी कह भी लेना नमाज पढ़ ले, तो कहता है यार मैं ना नहाना ला, मेरे कपड़े साफ नहीं, तुसी पढ़ो। बात कौन कर रहा है?
لیکن اللہ کیسی تطہیر، کیسی پاکیزگی. کون ہوتا ہے مسلمان؟ اسلام کے 5 ارکان ساری دنیا سے کٹ جائے، رب سے نہیں کٹے گا، یہ ہوتا ہے مسلمان. ساری دنیا سے پیار چھٹتا ہے، چھٹ جائے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں چھٹے گا، یہ ہوتی ہے شہادتیں. اور ساری دنیا ناپاک رہے، یہ پاک ہو کے اللہ کے گھر میں آ کے قیام، رکوع، سجود، تشہد کرے گا، نماز پڑھے گا، یہ ہوتا ہے مسلمان. یہ پریکٹیکلی زکات دے گا، یہ ہوتا ہے مسلمان. اور جو اپنے کھاتوں میں لکھوا دے کہ میرے عقیدے میں یہ نہیں ہے اور اٹھ کے ان ہستیوں پہ بولے تو رب تو صفائیاں دے رہے ہیں، ان المسلمین والمسلمات. اور کون ہوتا ہے مسلمان جسے روزے رکھنے پڑیں، جس نے کبھی رکھا ہی نہ ہو، وہ اٹھ کے ان کے بارے میں کہے کہ نہیں یہ اچھے نہیں تھے؟ قرآن گواہیاں بھی دے، صفائیاں بھی دے. لوگوں جسم کی موت آ جائے معاملہ بڑا نہیں ہے، لیکن عقیدہ مر جائے اور صحیح عقیدہ آپ اپنی نسل کو نہ دے کر کے جا سکیں تو پھر قرآن خرید کر کے پڑھ کر کے بخشنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. دیجیے اپنی اولاد کو، بچوں کو یہ عقیدہ. ان کے مرد مسلمان، روزے رکھنے والے، زکاتیں دینے والے، ان کی عورتیں پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات. کون ہوتا ہے مومن؟ جو کٹ جائے مگر اللہ سے نہیں کٹے. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ. اگر میں اس کی تفصیل میں چلا جاؤں تو وقت بہت درکار ہے. اللہ نے 6 ضمانتیں دے دی، مرد ایمان والے، عورتیں ایمان والیاں، اور پھر میرے مالک فرماتے ہیں والقانتین والقانتات. مجھے جگت بازی کرنے کی عادت نہیں ہے. علماء کہتے ہیں کہ جس نے ساری زندگی منہ مون کے رکھا ہے وہ بھی اٹھ کے ان مومنوں کے بارے میں جن کی قرآن گواہی دیتا ہے باتیں کرے تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے. عقیدے کو قتل مت ہونے دیجئے، ذبح مت ہونے دیجئے، لے کر کے جائیے، یہ میراث نبوی. قرآن کہتا ہے والقانتین والقانتات، والقانتین والقانتات، قنوت کرنے والے مرد، قنوت کرنے والی عورتیں، جھک جانے والے مرد، جھک جانے والی عورتیں، ڈرے ہوئے مرد، رب سے ڈرنے والی عورتیں، خشوع کرنے والے مرد، خشوع کرنے والی عورتیں. جسے یہ بھی نہیں پتا قنوت کے احکام کیا ہیں، وہ اٹھ کے قانتین اور قانتات کے بارے میں اور میرے پیغمبر کے اصحاب کے بارے میں باتیں کریں تو پھر آپ کی اور میری کمزوری ہے کہ قرآن سے تعلق کمزور ہے. والصادقین والصادقات، جنہوں نے پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا، پوری زندگی جب سے اسلام لائے پھر جھوٹ نہیں بولا. زنا ہو گیا، بچے کو لے کے محبوب کی خدمت میں آ گئی، محبوب یہ ہے، جرم ہو گیا. لائیے کوئی ایسی مثال دنیا میں. تلوار نہیں لٹک رہی تھی، چھری نہیں تھی کوئی سر پہ، کوئی زبردستی نہیں تھی، صرف رب کا ڈر، تقوی اور خوف، اللہ سے تعلق، آخرت پر یقین، دنیا کے اندر اس سے پاکیزگی اور صفائی. ہاں والصادقین والصادقات. صدیق کو اٹھ کے دنیا کا ہزاروں جھوٹ بولنے والا زبان کھول کے گالی دے تو پھر آپ اور میں زندہ نہیں ہیں، یا پھر ہمارا عقیدہ زندہ نہیں ہے، یا کتاب اللہ سے تعلق مر گیا ہے. والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات. جس نے پوری زندگی کوئلوں پہ گزاری، پھانسیوں پہ، سولیوں پہ، میدان میں، جہاد میں لڑتے ہوئے الہی کلمت اللہ کے لیے، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی خندق، کبھی خیبر، کبھی تبوک، کبھی یرموک، دنیا جہان کے اندر اسلام کا بول بالا کرنے والے اور تکالیف اسلام پہ آتے ہوئے صبر کرنے والے. یہاں ماشاءاللہ 2 ٹائم کا گھوٹا نہ ملے تو پریشانی ہو جاتی ہے. انہوں نے مہینوں مہینوں روٹی نہیں ملی مگر کھجور کی گٹھلیاں منہ میں رکھ کے لمبے لمبے سفر کر کے غزوے بپا کر کے اسلام کا بول بالا کر کے دکھا دیا. کوئی ان کے بارے میں عقیدہ کمزور رکھے تو پھر قرآن سے تعلق کمزور پڑ گیا. والخاشعین والخاشعات، دن کو گھوڑوں پیٹھ پہ چڑھنے والے، رات کو مسلح پہ چڑھ کے رب سے ڈرنے والے، خشوع والے، خضوع والے، رونے والے، عاجزیوں والے، انکساریوں والے، اور اللہ کے سامنے تڑپنے والے، سسکیاں بھرنے والے اور آنسو بہانے والے. والمتصدقین والمتصدقات، دینے والے، صدقے کرنے والے. اور کن حالات میں دینے والے؟ ایک کھجور اپنے گھر کے 8 افراد کے اندر بانٹی ہے، کھجور ایک ہے، اللہ کا شکوہ نہیں.
اور 9واں دروازے پہ مہمان آ گیا ہے، روزہ کھولنا ہے، تو رب کا شکوہ نہیں کیا، اس کھجور کے 8 حصوں میں سے 9واں حصہ بنا کے اس کا بھی روزہ کھلوا دیا ہے، والمتصدقین والمتصدقات، دل سے دینے والے، پورا پورا مال لا کے دینے والے، آدھا آدھا سامان گھر کا لا کے رکھ دینے والے، میرے محبوب کے قدموں میں سینکڑوں گھوڑے رکھ دینے والے، اونٹ لا کر کے قدموں میں نچھاور کر دینے والے، سونے اور چاندی، اور محبوب دیکھ کر کے کہہ دیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان وہ میرے بیٹے، میرے داماد، میرے ساتھی، اللہ اکبر، دنیا جلے کیوں نہیں؟ یہاں تو کوئی رکشہ لے لے تو پیچھے لکھ لیتا ہے شریکہ نو آگ لگ دی، تو انہوں نے تو ماشاءاللہ کچھ ایسا کر دیا کہ محبوب دیکھ کے آج خوش ہیں اور کہہ رہے ہیں عثمان آج کے بعد تو کوئی نیکی نہ بھی کر، یہ ساری زندگی گناہوں میں بھی گزار دے، تو پھر بھی تیرے اس عمل کی وجہ سے رب اتنا راضی ہو گیا ہے کہ جنت تیرے لیے پکی ہے اور واجب ہے، تیرا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ لیکن وہ ہستی عمل کی پیکر، تقوی کی پیکر، ایمان کے اوپر مضبوط، ایسی ہستی کے بارے میں اور ان ہستیوں کے بارے میں میرا رب کہتا ہے والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات۔ یہاں روزہ رکھتے ہوئے غشی پڑ جاتی ہے، ایک سگریٹ کا کش نہیں چھوڑ سکتا، مجبوری ہے جی، کی کریے، حکا نہیں چھٹتا۔ انہوں نے میرے محبوب کے ساتھ سفر کیے، اللہ آپ کو کبھی مکے اور مدینے کا سفر کرے اور کروائے اور آپ موٹر وے پہ جائیں اور دوپہر کو ذرا دیکھیں اور اس فان کے قریب رک کے ذرا وادی میں اس گرمی کو دیکھیں، یہ لوگ پیدل جا رہے ہیں اور جہادی کیفیت ہے، روزے رکھے ہوئے ہیں، دشمن سامنے ہیں، محبوب کہہ رہے ہیں روزے چھوڑ دو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ محبوب تھوڑا تو دن رہ گیا ہے، تھوڑا تو دن رہ گیا ہے۔ ایک طرف اتنا مضبوط ایمان اور روزے دار مرد، روزے دار عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، شرم والے، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں پوری دنیا میں جو میرے محبوب اور ان کی ہستیوں پہ بولتے ہیں غیر مسلم، انہوں نے اپنے خاندان میں کوئی رشتہ چھوڑا ہی نہیں ہے جس کو دنیا کے سامنے ننگا کر کے آوارگی، بےہودگی، فحاشی اور بدماشی پہ لگا کے پیسے کما کے نہیں کھائے۔ اور کسی نے لائسنس لیے، کسی نے کچھ کیا، کسی نے حرام کاریوں کو جواز بخشا اور کہیں متے کا نام دیا۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا فیض الباری علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح کی شرح کے اندر کتاب التفسیر میں نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق شریعت میں کسی جگہ کسی بھی دور میں متع جائز نہیں رہا۔ صحابہ نے کہا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام غزوات میں اور یہ حالات ہیں کہ ہم اپنے آپ کو خصی نہیں کر لیں، کہا نہیں، آپ شادی کریں، نکاح کریں، بے شک تھوڑے مہر کے ساتھ کیوں نہ ہو، مہر میں کمی کی ہے، اسے متع نہیں بنایا کہ جسے ہم بنا کر کے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ ہستیاں اور پاک باز لوگ، مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، قدم قدم پہ رب کا ذکر کرنے والے، تسبیحات پڑھنے والے، تحلیلات کرنے والے۔ تسبیحاں تو بڑی دنیا پھیر لیتی ہے لیکن دل بہت تھوڑے پھیرتے ہیں، انہوں نے اپنے دل بھی پھیرے ہوئے، اور اگر کچھ غلط ہونے لگتا تب بھی رب یاد آ جاتا، جیسے یوسف علیہ السلام کو 7 بند کمروں میں رب یاد آیا، اور جیسے ابن ابی مرصد الغنوی کو مکہ میں جا کے دعوت گناہ پہ اپنا رب یاد رہا، بھلایا کبھی نہیں ہے۔ یہ ذکر کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ہم نے ان کی جو کمی بیشیاں ہوں بھی بشری تقاضوں کے تحت تو معاف کر دی ہیں، اور اجر اتنے بڑے بنا دیے ہیں کہ کسی تھوکنے والے کا تھوک وہاں تک نہیں جاتا۔ اور اگلی بات وما کان لمؤمن، مومنوں عقیدہ سنو، ولا مومنہ، کلمہ گو ہو، مسلمان ہو، مومن کہلائے، مومنہ عورت کہلائے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ سنا دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، وہ کسی کے پیچھے لگ کے اپنے اختیاری باتیں اور فیصلے کرتے رہیں۔ لوگوں سن لیجئے، ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جس نے بھی اس طرح کی حرکت کی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، ہم اعلانیہ کہتے ہیں یہ پرلے درجے کا گمراہ انسان ہے۔ یہ فتویٰ اللہ ایسے نہیں دے رہا حضرات، میں نے اختصار کے ساتھ یہ 2 جگہ رکھی ہیں۔
میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ہستیوں کا آج سے تعارف، تاکہ ہمارے بچوں کو ان لوگوں کا بھی پتہ چلے جو اسلام کے ہیرو ہیں، جو میرے محبوب کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہمیں دنیا جہان کے بے شمار لوگوں کا پتہ نہیں، پتہ تو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا، اہل خانہ کا۔ ہم انشاءاللہ العزیز محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے سلسلے کو، اہل بیت کو، پھر اصحاب رسول کو، ان کا انشاءاللہ تذکرہ آنے والے ایام میں لائیں گے۔ صرف مثبت پہلو بیان کرنا چاہتے ہیں ہمارا مقصد دل دکھانا نہیں، ہم تو پہلے ہی دکھے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان عظیم ہستیوں کو بڑا مان کے خود بڑے ہو جائیے، انہیں تمہارے یا کسی کے چھوٹا کرنے سے وہ چھوٹے نہیں ہونے والے، لیکن جو یہ حرکت کرے گا یقیناً وہ گرنے والا ہے، اور انسان گرے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، کیونکہ آخر ہے تو وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا یا بیٹی۔ اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں، سنیے، اگر اچھی لگے تو ضرور دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نسل سے انبیاء اور انسانوں کے سلسلے چلائے، بہترین انتخاب کے ساتھ جناب شیس علیہ السلام آئے، ان کی اولاد میں سے چلتے ہوئے جناب ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان کا ایک بیٹا ان کا نافرمان بن کے اور ان کی بیوی غرق آب ہوئے۔ باقی بچوں میں سے بالخصوص جو ہمارا علاقہ ہے ان کے بیٹے سام کی نسل چلی، اسی لیے جن پہ کتابیں اتری ہیں اہل کتاب کے مذہب کو سامی مذاہب بھی بولا جاتا ہے، یہ اس نسبت سے۔ اور ان کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے چلتے چلتے آزر کے گھر میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جناب اسماعیل، اور جناب اسماعیل کی اولاد میں سے چلتے ہوئے رب نے جس سردار کا انتخاب کیا وہ جناب عدنان، ان کی اولاد میں سے جناب ماد، اور پھر ان کے بیٹوں میں سے سردار نزار، اور پھر سردار جو ہے مضر اور الیاس، ان کے بیٹے مدرکہ، اور پھر ان کے بیٹے خزیمہ، اور ان کے بیٹے جو سردار بنے کنانہ، اور ان کے بیٹے جناب نظر، اور ان کے بیٹے مالک، اور ان کے بیٹے فہر جو قریش کے لقب سے مشہور ہوئے، پھر ان کے بیٹے جو ہے مالک اور فہر، یہ ان کے بعد غالب کی باری آئی، غالب کے بیٹے لوئی، اور لوئی کے بیٹے کعب، اور ان کے بیٹے مرہ، اور ان کے بیٹے کلاب، اور پھر ان کے بیٹے قصی، ان کے بیٹے عبد مناف، اور ان کے بیٹے جناب ہاشم، اور ہاشم کے بیٹے سردار عبد المطلب کے بچوں میں سے جناب عبداللہ کے گھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ حضرات، ان کی تفصیل میں پہلے دے چکا ہوں، یہ سردار کیسی کیسی خوبیوں کے مالک تھے، ان کے کارنامے کیا تھے، ہستیاں کیسی تھیں، اور ان کے اخلاقیات اور ان کے رویے اور ان کے کردار کیسے بلند تھے کہ انہوں نے کسی بھی دور میں فضول لغویات میں اپنی زندگی نہیں گزاری ہے، اور بڑے دبنگ قسم کے۔ میں صرف ایک مثال دے دوں جناب عبد المطلب کی۔ ابرہا اٹیک کرنے کے لیے ہاتھیوں اور ساتھیوں کے ساتھ آئے، اور آتے ہوئے اس نے ان کے 200 کے لگ بھگ جو ہیں اونٹ عربی النسل وہ اپنے قبضے میں لے لیے۔ یمن میں اسے بولا گیا تھا کہ تیاری اچھی کر کے جانا، عبد المطلب جیسا پورے خطے میں سردار کوئی نہیں ہے، بڑا ماہر آدمی ہے، مقابلہ تیرا ٹف ہوگا، آسان نہیں ہے، اسی لیے اتنی زبردست تیاری کر کے آیا تھا۔ اور جب جناب عبد المطلب گئے اور جا کر کے کہا کہ ملنے آیا ہوں، گھبرایا ہوا ہے ابراہ کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اکیلا ہی آ گیا ہے، میں اتنا لشکر لے کے یہ ڈرا بھی نہیں، گھبرایا بھی نہیں۔ جی کیسے آئے؟ کہنے لگے یار ادھر میرے اٹھ چاردے سی تے وہ تیرے بندیاں نے پھاڑ لینا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ابراہ اسی وقت کہتا ہے کہ جب تو آ رہا تھا تو تیرا قد بڑا اونچا تھا، جب تو نے اونٹوں کا تذکرہ کیا میری نظر میں تیرا قد چھوٹا ہو گیا۔ کہنے لگے نہیں تو قد کاٹ نہیں دیکھ۔ کہا یار میں تمہاری عبادت گاہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، تجھے اونٹوں کی پڑی ہے۔ کہا اونٹ میرے ہیں، میں نے ان کا خیال رکھنا ہے، وہ جس کا گھر ہے وہ اوپر ہے، وہ خیال رکھ لے گا۔ ایسے ہستیاں، ایسے نڈر، ایسے بہادر، ایسے دلیر، ایسے شیر اور ایسے زبردست افراد کے انتخاب کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب نے چناؤ فرمایا ہے، اور یہ ہے نسب نامہ والد کی طرف سے۔ اگر میں آدم علیہ السلام سے ان کی امی جان کا نسب نامہ شروع کروں تو وہ بھی آن کر کے جناب کعب کے بعد جناب مرہ اور اس کے بعد جناب کلاب سے
ان کی اولاد میں سے دوسری طرف جناب زہرا، اور پھر ان میں سے عبد مناف اور وہب، اور ان کے گھر میں بیٹی آمنہ ہوتی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان بنتی ہے، اور میرے محبوب کی نانی جو ہیں وہ برہ ہیں، یہ بنت عبد العزہ ہیں، اور عبد العزہ یہ بیٹے ہیں آگے عثمان کے، اور وہ عبد الدار کے، اور وہ بیٹے ہیں قصی کے، اور ان کا جو ہے وہ باپ ہیں وہ کلاب، اور پھر مرہ، اور آگے سلسلہ نسب وہی چل رہا ہے۔ حضرات آئیے، میرے محبوب کو رب نے 6 دادیاں دی تھی، اور جناب عبد المطلب کی 6 شادیاں، 6 دادیاں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سگی دادی ہیں وہ صفیہ بنت جندب ہے۔ ان کو اللہ تعالی نے جو اولاد دی ہے، ہم انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ کریں گے۔ اسی طرح دوسری فاطمہ بنت عمر المخزومیہ ہے، تیسری دادی لبنہ بنت حاجر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی دادی حالہ ان کا نام ہے، اور 5ویں ان کا نام تنیلہ بنت خباب ہے، اور 6ٹھی ان کا نام منعمہ بنت عمر ہے۔ 6 دادیاں۔ اب ان کی اولادوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچے اور تائے ہیں وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ حارث ہیں، یہ بیٹے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی سگی دادی سے، جناب عبداللہ کے جو بھائی ہیں سگے، حارث ابن عبد المطلب۔ دوسرے بیٹے ان کے زبیر ابن عبد المطلب، تیسرے ابو طالب ابن عبد المطلب جن کا نام عبد مناف تھا، اور چوتھے بیٹے عبد الکعبہ ابن عبد المطلب، اور 5ویں بیٹے عبداللہ ابن عبد المطلب، اور اسی طرح ابو لہب یہ لبنہ کے بیٹے ہیں، اور مقوم، حجل، مغیرہ اور حمزہ یہ حالہ بنت وسیب کے بیٹے ہیں، اور تنیلہ سے زرار، قسم اور عباس اللہ نے یہ عطا فرمائے ہیں، اور منعمہ سے غیداق اور مصعب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لگ بھگ 15 کے قریب، بعض مورخین نے 12، بعض نے 13 لکھے ہیں، یہ آپ کے چچے اور تائے ہیں، اور آپ کی پھوپھیاں 6 ہیں۔ پہلے نمبر پہ بیضہ، ان کی کنیت ام حکیم ہے یا حکیم، اسی طرح امیمہ، تیسرے نمبر پہ برہ، اور چوتھے نمبر پہ عاتقہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امیمہ، عروہ، برہ، عاتقہ اور صفیہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں ہیں۔ ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ، اور ساتھ میں جن جن کا اسلام کا رشتہ ہوا ہے اس کے اوپر اپنے دل و جان فدا بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان چیزوں کو چارٹ بنا کے اپنے گھروں میں بھی رکھتے ہیں۔ پتہ ہونا چاہیے میرے محبوب کے اہل خانہ کا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ان ہستیوں کو آگے ہستیاں دی، اور وہ میرے محبوب کے چچا زاد یا پھوپھی زاد بچے بنے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس رتبے سے نوازا، ان میں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جناب حارث سے جو چچا زاد بھائی ہیں نوفل ہیں، دوسرے نمبر پہ عبداللہ ہیں، تیسرے نمبر پہ ان کے بیٹے اللہ رب العزت نے ابو سفیان دیے ہیں، اور اسی طرح خالد ہیں۔ ان کو میرے مالک نے یہ اولاد نوازی، پھر آگے چل کر کے جو باقی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چچا زاد بھائی دیے ہیں، ان میں جو جناب لبنہ سے ہیں ان میں عقیل ہیں، جعفر ہیں، اور علی ابن ابی طالب ہیں، 2 اور بھی ساتھ میں نام ہیں۔ اسی طرح حالہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا زاد بھائی بن رہے ہیں ان میں عمارہ ہیں، یہ حمزہ کے بیٹے ہیں، اور یالہ ہیں، حمزہ کے بیٹے ہیں، ام فضل حمزہ کی بیٹی ہیں، اور امامہ یہ بھی حمزہ کی بیٹی ہیں۔ ابو لہب کے بچوں میں سے عتبہ اور عتیبہ ہیں، عقبہ اور معقب ہیں، اور ان کی ایک بیٹی ہے درہ بنت ابی لہب، ان میں سے 2 مسلمان، اور تیسری بیٹی بھی اینڈ پہ جا کر کے مسلمان ہوتی ہے۔ اور جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے محبوب کے جو کزن ہیں ان میں سے جناب فضل، جناب عبداللہ، جناب عبید اللہ اور جناب معبد یہ ام الفضل سے ہیں، اور قسم ابن یہ عباس ہیں، عبد الرحمن ابن عباس ان سے ہیں، اور دوسری بیوی سے عون ابن عباس، اور تیسری بیوی سے تمام ابن عباس اور کثیر ابن عباس،
اور چوتھی بیوی سے حارث ابن عباس اور عبداللہ بن عباس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں. یہ ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر کزن ہونے کے ناطے اہل بیت میں شامل کیا جائے گا تو ان میں سے اسلام لانے والے یہ کزن، یہ ہستیاں، یہ بھی ساتھ میں آئیں گی. اور چچا زاد بہنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ام ہانی ہیں، ان کا نام ہے. اسی طرح جمامہ ہیں، یہ ابو طالب کی دونوں بیٹیاں ہیں. پھر اسی طرح عبد العزا میں سے اور ابو طالب کی ایک تیسری بیٹی بھی، اور چوتھی ام فضل اور امامہ بنت حمزہ ان میں سے، اور درہ بنت ابی لہب اور ام حبیب یہ جناب عباس کی بیٹی بنت عباس ہیں. ام حکیم اور ثناء یہ زبیر کی بیٹیاں ہیں. ان سب کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ایمان کے ساتھ جہاں جہاں جوڑا ہے تو ہم ان کے اوپر بھی یقین اور ایمان رکھتے ہیں. لوگوں یہ تو تھے رتبے. میں اس کے بعد صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بیویوں کا ذکر کر کے انشاءاللہ اگلی ملاقات میں باقی رشتے اور ان کی محبتیں اور ان کے رتبے گنواؤں گا. لے کر کے جائیے، پڑھا کریں، کتابوں کو کھولا کریں، تاریخ اور سیرت اور ان محبتوں کے ساتھ ان کا اپنا جو ایک مقام ہے وہ گھروں میں رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 13 بیویوں سے نوازا ہے. کچھ کا کہنا ہے کہ 2 بیویاں ہیں، نہیں 2 لونڈیاں ہیں، اور باقی جو ہے وہ 11 بیویاں ہیں. ان کے بارے میں ذرا محبت کے ساتھ سنیے گا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، اور میرے مالک نے ان کو اسلام کے اندر جس طریقے سے جوڑا ہے، ان کی ولادت محبوب کی ہجرت سے 68 سال پہلے ہوتی ہے، اور ان کی وفات ہجرت سے 3 سال پہلے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب سن 50 ہے تب ہوتی ہے. ان کے نکاح کا وقت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 28 سال پہلے ہے، اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں 25 سال رہتی ہیں. علماء کا کچھ اختلاف ہے، وہ کسی موقع پہ ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے. یوں ان کی کل عمر 65 سال ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رفاقت. ان کے پہلے شوہر حالہ ہیں، اور ان سے ان کے 3 بیٹے حالہ اور طاہر اور ہند، یہ سابقہ شوہر سے ہیں، جس کے بارے میں لوگ پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ یہ بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، پہلے شوہر کی تھی. نہیں، ان کے یہ 3 بیٹے، تاریخ اس کے اوپر واضح لکھ رہی ہے. میرے محبوب کے گھر کی دوسری زینت سیدہ سودا بنت زمع ہیں، اور ان کی جو وفات ہے وہ 54 ہجری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رفاقت 14 سالہ ہے. اور پھر تیسرے نمبر پہ سیدہ عائشہ بنت ابی بکر صدیق ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں تیسری اہلیہ ہیں. ان کی ولادت ہجرت سے 7 سال پہلے، اور ان کی وفات 58 ہجری میں ہے. شوال 2 میں محبوب کے ساتھ نکاح ہوتا ہے ہجری میں، اور 9 سال میرے محبوب کے ساتھ رفاقت میں رہی ہیں. 65 سال ان کی عمر ہے. چوتھے نمبر پہ محبوب کی گھر والی اور گھر کی زینت اور مومنوں کی ماں سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا ہے. 18 سال ہجرت سے پہلے یہ پیدا ہوئی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد 45 ہجری میں یہ وفات پاتی ہیں، اور 3 ہجری میں نکاح ہوتا ہے. 8 سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت میں رہی ہیں. 63 سال ان کی ٹوٹل عمر تھی. اور 5ویں نمبر پہ سیدہ زینب بنت خزیمہ ہیں. ان کی ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے وہ 26 سال پہلے ہوتی ہے، اور وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے تو 4 ہجری میں ہو جاتی ہے. اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح 3 ہجری میں ہوتا ہے. 8 مہینے محبوب کے ساتھ رہتی ہیں، اور 63 سال کی عمر میں، نہیں یہ 30 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی ہے سیدہ زینب بنت خزیمہ نے. اس کے بعد 6 نمبر پہ ام سلمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ہند ان کا نام ہے، اور بنت امیہ ہیں. 24 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت سے 24 سال پہلے یہ پیدا ہوئی ہیں، اور وفات ان کی 61 ہجری میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی 4 ہجری میں ہوتی ہے، اور 7 سالہ رفاقت پاتی ہیں. اور یوں ان کی عمر 85 سال اس دنیا میں زندہ رہی. اسی طرح 7ویں نمبر پہ زینب بنت جہش ہیں. یہ ہجرت سے 32 سال پہلے پیدا ہوتی ہیں، اور 21 ہجری میں وفات پاتی ہیں. 5 ہجری میں شادی ہوتی ہے. 6 سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہتی ہیں، اور 53 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلتی ہیں. اسی طرح سیدہ جویریہ بنت الحارث ہیں. ان کی پیدائش بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 14 سال پہلے ہوتی ہے، اور وفات 56 ہجری میں ہے. 5 ہجری میں شادی ہے،
اور 6 سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہ کے 70 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں۔ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، یہ ہجرت سے 25 سال پہلے پیدا ہوتی ہیں، 56 ہجری میں وفات ہوتی ہے، 5 ہجری میں محبوب کے ساتھ شادی ہے اور 6 سال کی رفاقت پائی ہے، 70 سال کی عمر میں یہ بھی اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہوئی ہیں۔ اور سیدہ زینب بنت جاش 53 سال کی عمر میں، ام حبیبہ 69 سال کی عمر میں، اور ریحانہ بنت زید یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 10 ہجری میں وفات پاتی ہیں، 6 ہجری میں شادی ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ بھگ جو ہے ان کی رفاقت 4 سالہ ہے۔ صفیہ بنت حیی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے 9 سال پیدا ہوتی ہیں، 50 ہجری میں وفات پاتی ہیں، 7 ہجری میں شادی ہوتی ہے اور پتہ ہے کہ لونڈی کی حیثیت سے آئیں، آزاد کی گئی اور شادی کی گئی اور 50 ہجری میں وفات پاتی ہیں۔ 7 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سال رفاقت میں رہی ہیں اور 59 سالہ عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ میمونہ بنت حارث یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 29 سال پہلے پیدا ہوئی اور 51 ہجری میں وفات ہوئی، 7 ہجری میں شادی ہوئی، 4 سالہ رفاقت پائی اور 80 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ اور سیدہ ماریہ بنت شمعون یہ قبطیہ ہیں، 7 ہجری میں شادی ہوتی ہے، 4 سالہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت ہے اور اللہ بیٹا ابراہیم عطا کرتے ہیں اور سیدہ خدیجہ کو اللہ تعالیٰ بیٹا قاسم عبداللہ ابراہیم دیتے ہیں اور بیٹیوں میں زینب بنت محمد، رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد اور سیدہ فاطمہ بنت محمد عطا کرتے ہیں۔ باقی میرے محبوب کے جو داماد ابو العاص ابن الربیع، جناب عثمان ابن عفان اور علی ابن ابی طالب، باقی رشتوں کے تعلق ہم انشاءاللہ اہل بیت کے اور اصحاب رسول کے ذکر کر کے ان کے تھوڑے تھوڑے تعارف، تاکہ امت جن اسباق کو بھول چکی ہے اور لوگ ان کا میڈیا غلبہ پا کے چاروں طرف جو ہے ہمارا ذہن بناتا ہے کہ نہیں سب بے وفا تھے، ایسی بات نہیں ہے، یہ با حیا بھی تھے، یہ با وفا بھی تھے، اہل ایمان بھی تھے، اہل دل اہل نظر بھی تھے اور قرآن نے ان کو جو اتھارٹیاں اور سرٹیفکیٹس اور عہدے اور رتبے دیے ہیں وہ آپ سورہ احزاب میں سن چکے، پورا قرآن گواہیاں دینے والا ہے۔ اپنے عقیدے کو زندہ رکھیے، مرنے مت دیجیے، مرنا تو مقدر میں ہے لیکن اچھے عقیدے اور دین کے ساتھ اس دنیا میں رہنا یہ انسان کی کامیابی ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت امت مسلمہ اور عالم اسلام کی مدد فرمائے۔ ہم صرف غیروں کے اور بیگانوں کے ڈسے ہوئے نہیں ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ ہمیں اپنوں نے بھی اپنی سیاسی چالوں میں رکھا ہے اور محبت کے روپ میں اتنا نقصان شاید باہر سے نہیں ہوا جب تک امت مسلمہ دشمن کو دشمن سمجھتی تھی، جتنا کہ اندر سے اور اپنوں سے ہوا ہے۔ میں نے کسی کشتی کو باہر کے پانی سے ڈوبتے نہیں دیکھا، جب بھی ڈوبی ہے اندر کے پانی سے ڈوبی ہے۔ اس لیے اپنے کردار کو واضح رکھیں، عقیدہ صافیہ اور خالصہ کے ساتھ اپنی زندگی رکھیں۔ موت کا پتہ نہیں ہے، کسی نہ کسی شکل میں آنی ہی ہے، وہ شہادت کے روپ میں آئے، وہ چارپائی پہ آئے، وہ سفر میں آئے، وہ کسی حادثے میں آئے یا لمبی بیماری کے ساتھ آئے، لیکن کامیاب وہ ہے کہ جسے مرتے دم عقیدہ صحیحہ مل گیا اور خاتمہ ایمان پہ ہوا۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے، امت مسلمہ کی مدد فرمائے اور جتنی بھی ہماری داخلی اور بیرونی پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، اللہ ان میں ہمیں بری کرے اور نکالے۔ حضرات ذی وقار کافی سارے احباب بیمار ہیں، دکھوں میں مبتلا ہیں، انہوں نے کچھ بہت سیریس حالت میں ہیں، ہمارے کچھ دوست احباب ان کے بچوں کے حادثے اور ایکسیڈنٹ وہ بھی کافی شدید جو ہے کنڈیشن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، جو جہاں ہے، جس حالت میں ہے، جس بیماری میں ہے، مالک صحت کاملہ سے نوازے۔
ہمارے اندر اگر کوئی بیمار بیٹھا ہے تو اللہ صحت دے. میرے جو بزرگ کرسیوں پہ تشریف فرما ہے اللہ رب العزت ان کو صحت والی عافیت والی زندگی دے. اور جس طریقے سے یہ اللہ کے حضور صفوں پہ بیٹھتے تھے میرا مالک پھر سے وہ دن لائے اور ہمیں دکھائے کہ ہم ان کو واپس صحت والی زندگی کے ساتھ دیکھیں. ہمارے جو بزرگ آج مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں اکثر ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اور عافیت کا ان کے ساتھ معاملہ فرمائے. میرے ساتھ آج جو تعاون کے لیے ہے وہ جھنگ روڈ سے 275 پینسرا سے ہمارے ایک عالم ہیں, انہوں نے اس سلسلے کو جو ہے وہ مسجد کے ساتھ اور مدرسے کے ساتھ ایک سلسلہ جوڑا اور اس کو چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. میں تفصیل نہیں دیا کرتا, ہم جگہ دیکھتے ہوتے ہیں, چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد جو حقیقت ہوتی ہے پھر ساتھیوں کو ٹائم دیتے ہیں. ہمارا آج کا تعاون انشاءاللہ ان کے ساتھ جانا ہے اور اگلے جمعے ہمارا تعاون ایک ضرورت مند آدمی ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ العزیز جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس تعاون کو قبول کرے, ہمارے ملک پاکستان کی داخلی اور بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرمائے. اللہ کشمیر, اہل کشمیر, عالم اسلام, امت مسلمہ اللہ صحیح معنوں میں جو ہمارا کردار ہے وہ نبھانے کی توفیق دے اور اللہ رب العزت ظالم کو اس کے ظلم سے وہ بھی روکے اور جہاں تک ہمارا کردار اور جو قوت اور طاقت ہے ہم اس کا صحیح معنوں میں استعمال کریں اور اپنی اس ہیبت کو اور قوت کو جو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو اور آپ کی امت کو دی ہے اسے قائم اور دائم رکھیں. وما توفیقی الا باللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب